ناله میزد شبها واسه تو مبتنی ناله میزد فلک ناله میزد با سلام آیت اللہ شیخ جعفر شستری خصائص حسینیہ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. یہ مجلس فقط مجلس نہیں ہے, یہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کا فقط ایک پروگرام نہیں, ایک ذکر نہیں ہے. یہ مجلس کس معراج کی منزل پہ فائز ہے اسے محسوس کریں آپ. ایک شخص تھا, ایک عالم دین تھے, کربلا میں رہتے تھے, وہ ان کا نام تھا آغا یزدی. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ گرامی کے ساتھ امام حسین کے حرم کے بالکل قریب تھا, ہمیشہ رہتا تھا, روزانہ کئی دفعہ امام کے حرم میں جانا ہوتا تھا. اچانک زمانہ منقلب ہوا, زمانے نے کڑبٹ بدلی, دشمنوں کا زمانہ آیا, امام حسین کی زیارت پہ پابندی لگائی جانے لگی, اور جو امام کے چاہنے والے تھے ان پر حکمرانوں کی سخت نظر بندی ہو گئی. حکام نے ان کے اوپر پابندی لگائی, یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ آپ عراق کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں ورنہ آپ کی جان خطرے میں ہے, آپ کو قتل کر دیا جائے گا. جب انہیں اس قدر ستایا گیا کہ اب انہیں ملک چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا, مقدر پہ ناز کیجئے گا کہ غریب حسین کی غریب ماں نے ہمیں کتنا امیر بنایا ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ جب حکام کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہوا اور مجھے نکالنے کے لیے کہا جانے لگا تو میری ماں کا بھی حکم تھا اور ادھر مجبوری تھی, تو میں الوداع زیارت کے لیے, آخری زیارت کے لیے سید الشہداء کی بارگاہ میں گیا, امام کی زری پہ گیا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کہہ رہا تھا مولا پتہ نہیں کب میں آپ کے زری پہ آتا ہوں یا نہیں آتا, مولا حیات نے وفا کی یا نہیں کی. یہ کہتے ہیں کہ میں زری سے باہر نکلا, پھر دل تڑپا, پھر میں زری پہ گیا, مولا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کے حرم کو چھوڑ, میں کیسے رہوں گا زندہ آپ کے زری سے اگر میں چلا گیا. یہ کہتے ہیں پھر میں نے زیارت پڑھی, پھر میں زری سے باہر حرم کے صحن میں آیا, پھر میرا دل تڑپا کہ آخری مرتبہ پھر حسین کی زیارت کر لے. حسین کی زری کی جاری کو میں نے تھاما اور تھامنے کے بعد پھر روتے ہوئے کہا مولا بہت مجبوری ہے ورنہ میں جاتا نہیں. یہ کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا, یا تو میں یہ کہوں جملہ بدل کے کہ ذریعے حسین کے صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے انہوں نے آخری مرتبہ کہا اے حسین آپ پر میرا آخری سلام ہو. یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے نکل کے باہر جا رہا تھا, روتا ہوا جا رہا تھا, مولا مجھے معاف کیجئے گا, میری ماں کا بھی حکم ہے, مجبوری بھی ہے. تو اب یہ خود آغا یزدی بیان کرتے ہیں کہ حالت بیداری میں نے شہنشاہ کربلا سید الشہداء امام حسین کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. عزیزان گرامی مجلس کا احترام کیجئے گا, آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ سلام بارگاہ امام حسین میں حاضری ہے. یہ کہتے ہیں کہ بنفس نفیس سید الشہداء میری آنکھوں کے سامنے ہے, مجھے قریب بلاتے یزدی پریشان کیوں ہوتے ہو, کیوں بے چین ہو, آقا کربلا چھوڑ کے جانے کا دل نہیں کر رہا, مولا میں کیسے آپ کی زری کی زیارت کیے بغیر رہوں گا. اب کہتے ہیں کہ آقا حسین نے کہا کہ یزدی تم ایران چلے جاؤ اور جب بھی میرے روزے کی زیارت کی تمنا ہوگی گھر میں فرش ازا بچھانا, میری مجلس کرنا, جہاں میری مجلس ہوتی ہے وہ کسی کا گھر نہیں حسین کا حرم ہوتا ہے. اللہ اکبر, وہ کوئی عام مجلس نہیں ہے, وہ کوئی عام. حسین نے کہا